بسم اللہ الرحمن الرحیم 40ویں فصل زیارت فی المنام کے بیان میں جاننا چاہیے کہ جس کو بیداری میں یہ شرف نصیب نہیں ہوا اس کے لیے بجائے اس کے خواب میں زیارت سے مشرف ہو جانا سرمایہ تسلی اور فی نفسی ہی ایک نعمت عظمیٰ دولت کبریٰ ہے، اور اس سعادت میں اکتساب کو اصلاً دخل نہیں، محض موہوب ہے۔ یہ سعادت بزور بازو نیست تانا بخشت خدائے بخشندہ۔ ہزاروں کی عمریں اس حسرت میں ختم ہو گئی، البتہ غالب یہ ہے کہ کثرت درود شریف و کمال اتباع سنت و غلبہ محبت پر اس کا ترتب ہو جاتا ہے، لیکن چونکہ لازمی اور کلی نہیں، اس لیے اس کے نہ ہونے سے مغموم و محزون نہ ہونا چاہیے کہ بعض کے لیے اسی میں حکمت و رحمت ہے کہ عاشق کو رضائے محبوب سے کام، خواہ وصل ہو تب اور ہجر ہو تب بھی۔ وَلِلَّهِ دُرُّ مَنْ قَالَ أُرِيدُ وِصَالُهُ وَيُرِيدُ هَجْرِي فَأَتْرُكُ مَا أُرِيدُ لِمَا يُرِيدُ۔ قال العارف الشیرازی فراق و وصل چه باشد رضائے دوست طلب کہ حیف باشد ازو غیر او تمنائے۔ اسی سے بھی یہی سمجھ لیا جاوے کہ اگر زیارت ہو گئی مگر طاعت سے رضا حاصل نہ کی تو وہ کافی نہ ہوگی۔ کیا خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں بہت سے صورتاً زائر مانن محجور اور بعض صورتاً محجور جیسے اویس کرنی مانن قرب سے مسرور تھے۔ اب بعض روایت مشکات سے اس زیارت کی فضیلت میں لکھی جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس فصل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنے کی فضیلت کے متعلق ذکر کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہر ایک آدمی یہ چاہتا ہے کہ جو اس کا محبوب ہے اس محبوب کو وہ دیکھے، اور جب محبوب کو وہ دیکھتا ہے تو مطمئن ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اٹھتے بیٹھتے تھے، اس وجہ سے وہ مطمئن ہوتے تھے۔ لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے تو اس تشریف لے جانے کے بعد جب چاہے جس وقت چاہے جو چاہے دیکھنا اس کے لیے مشکل ہے۔ ایسے وقت میں کچھ امید اور کچھ خوشی کی بات یہ ہے کہ خواب میں زیارت ہو جائے۔ خواب میں زیارت ہونے سے بھی ایک قسم کا سکون، ایک قسم کا اطمینان اور ایک قسم کی راحت ہوتی ہے، اور اس کے ذریعے سے بھی آدمی کو فرحت اور خوشی محسوس ہوتی ہے۔ اس لیے جن لوگوں کو خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے وہ بہت ہی زیادہ خوش نصیب ہے، بہت ہی زیادہ خوش ہوتے ہیں وہ۔ لیکن اس میں ایک بات یاد رکھنا چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنا یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ آدمی جب چاہے موجود ہونے کے وقت میں جس وقت چاہے جس کو چاہے دیکھ لیتا ہے۔ اس طریقے سے جو جس وقت چاہے خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لے یہ ممکن نہیں ہے، بلکہ خواب میں دیکھنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کے اوپر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحم کے اوپر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کے اوپر ہے۔ اللہ جس کو چاہتے ہیں اس کو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب کرتے ہیں، اور جس کو چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نصیب نہیں کرتے۔ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ اس طریقے سے کرنے کی وجہ سے زیارت ہو جائے گی تو یہ مشکل ہے۔ ہاں، اللہ جل جلالہ فضل فرما دے تو اس صورت میں یہ ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس کی زیارت نہ ہو، اور وہ آدمی چاہے کتنا ہی متقی ہو، کتنا ہی پرہیزگار ہو، لیکن اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں ہو سکتی۔
اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ ہو تو آدمی کو مایوس نہیں ہونا چاہیے اور آدمی کو نا امید نہیں ہونا چاہیے، رنج اور افسوس نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، اللہ جل جلالہ کے اختیار میں ہے، اور اللہ کے اختیار میں ہونے کی وجہ سے اللہ جس کو چاہے دکھلاتے ہیں، جس کو چاہے نہیں بھی دکھلاتے ہیں۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو نہیں دکھلایا ہے، تو اس وجہ سے کیا ہے، نا امید نہیں ہونا چاہیے یا اپنے آپ کو مردود نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ جل جلالہ و من والہ بعض مرتبہ شدت تعلق کے باوجود بھی کسی کو نہیں دکھلاتے، تو اس نہ دکھلانے کی وجہ سے یہ سمجھ لینا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے یا کیسے نہیں ہو رہا ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ ہاں، اس کے لیے اسباب کو تیار کرنا، اسباب کو پیدا کرنا یہ منع نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آدمی درود شریف زیادہ پڑھے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر زیادہ عمل کرے گا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے دل میں زیادہ ہوگی، تو اس محبت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ دکھلا دیتے ہیں، لیکن یہ بھی کچھ ضروری نہیں کہ دکھلا ہی دیں۔ اس وجہ سے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرائے اس پر بھی خوش ہونا چاہیے، اور اگر زیارت نہ کرائیں تو اس پر بھی خوش رہنا چاہیے، نا امید یا ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، اسباب کے درجے میں کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جس کو کرنے کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو سکتی ہے، مثلا درود شریف کثرت کے ساتھ پڑھیں، سنت کا تابع داری زیادہ کریں، تو اس صورت میں زیارت ہو سکتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے کے لیے متقی پرہیزگار ہونا بھی ضروری نہیں۔ اللہ جل جلالہ و من والہ اگر چاہتے ہیں تو کسی غیر متقی کو بھی خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرا دیتے ہیں۔ اس وجہ سے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل پر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم پر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحم پر ہے، لیکن عام متن جو متقی اور پرہیزگار ہوتا ہے اس کو یہ سعادت نصیب ہوتی ہے۔ بہرحال یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنے کے متعلق تھا۔ اب اگر آدمی خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی زیارت ہوتی ہے یا کسی دوسرے کی زیارت ہوتی ہے، اس کے متعلق حدیث پاک میں صاف اور صراحتاً بتایا گیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر کسی آدمی کو زیارت ہوئی، جیسی حالت میں بھی ہوئی ہو، جس صورت میں بھی ہوئی ہو، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی زیارت ہے۔ سمجھ میں؟ اب اگر کوئی آدمی خلاف شرع طریقے پر یا خلاف شرع میں دیکھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی زیارت ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے زمانے میں اگر کوئی آدمی خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تھا اور وہ کہتا تھا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے خواب میں، تو دوسرا صحابی اس سے پوچھتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں کیسی تھی، داڑھی کیسی تھی، منہ کیسا تھا، بال کیسے تھے، امامہ کیسے تھا، یعنی جو ظاہری صورت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی وہی اگر بتاتا تو یہ کہا جاتا تھا کہ اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے۔ لیکن علماء نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر صحیح طریقے پر جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ہے، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت ہے جو ذکر کی گئی ہے، سمجھ میں آ گیا، تو اس کے حساب سے اگر دیکھے گا تو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ لیکن کبھی دیکھنے والے میں قصور ہوتا ہے، دیکھنے والے میں نقص ہوتا ہے، تو اس وقت میں پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت میں بھی وہ اس کا نقص ظاہر ہو جاتا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اصلی شکل و صورت میں نہیں دیکھتا، دوسری شکل میں وہ دیکھتا ہے۔ حضرت شیخ نور اللہ مرکزہ نے فرمایا کہ پرانے زمانے میں ایک ٹائم پیس ہوتا تھا
घड़ी हुआ करते थे, घड़ी का डिब्बा हुआ करता था। आम मतलब वो घड़ी का डिब्बा जो है वो स्टील का होता था। अब उसमें अगर तुम इस तरीके से देखो तो तुम्हारा मुंह लंबा नजर आएगा, और अगर क्या है इसको फिरा कर देखो तो तुम्हारा मुंह चौड़ा नजर आएगा। तो मुंह लंबा या चौड़ा नहीं हुआ, लेकिन जिसमें तुम देख रहे हो उसमें वो सिफात है, इस वजह से वो लंबा और चौड़ा नजर आ रहा है। और अगर ये मिसाल समझ में नहीं आई तो दूसरी मिसाल ये है कि अगर चश्मे का कांच काला हो तो सारी चीजें काली नजर आएगी, ग्रीन हो तो सारी चीजें ग्रीन नजर आएगी, ब्लू हो तो सारी चीजें ब्लू नजर आती है। तो वो चीज तो ब्लू नहीं हो गई, लेकिन तुम्हारा कांच जो है ब्लू है, इस वजह से ये चीजें नजर आती है। तो इसी तरीके से अगर तुम्हारे अमाल, तुम्हारे अखलाक, तुम्हारी तबीयतें, तुम्हारा दिल अगर बिल्कुल साफ पाक और सही सालिम है तो फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सही तरीके पर दिखाई देगा। लेकिन अगर तुम्हारे अमाल में कोई कमी है, तुम्हारे दिल में कोई कमी है, कोई कमजोरी है, तो उस वजह से तुम हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत दूसरे तरीके पर भी हो सकती है। लेकिन ये बात अपनी जगह पर सच्ची है कि जिसने हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा, उसने हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही को ख्वाब में देखा। समझ में आ गया? इस वजह से कि हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि शैतान मेरी शक्ल इख्तियार नहीं कर सकता। क्यों इख्तियार नहीं कर सकता? इस वजह से कि हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और शैतान में बौने बरीद है। हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरापा हिदायत है। हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल, हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैल, हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल, कुछ भी हो सिर्फ हिदायत ही हिदायत है। और शैतान सरापा दलालत और गुमराही है। इस गुमराही की वजह से अल्लाह जल्ल जलालहू व मन वालों ने इसको किसी के ख्वाब में आकर ये कहने की कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, ये इजाजत नहीं दी है। इसलिए अगर कोई आदमी ये कहे कि मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा, तो हम यूं इनकार नहीं कर सकते जो झूठा है। अगर कोई आदमी झूठी बयान करता है, ख्वाब झूठा बयान करता है, तो वो उसका गुनाह है। लेकिन अगर कोई आदमी अगर कहे कि मैंने ख्वाब में देखा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो हमको तस्लीम करना पड़ेगा कि वाकई में उसने देखा ही होगा। अब कैसा देखा वो उसके अमाल के एतबार से है, उसके अहवाल के एतबार से है। इतनी बात समझ में आ गई। दूसरी बात यह है कि अगर ख्वाब में हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को नजर आए और वो कोई काम करने के लिए कहे या कोई काम करने के लिए मना करे, जब ख्वाब सच्चा है तो जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा वो करना या न करना ये भी लाजिम होगा। लेकिन यहाँ पर यह कि ख्वाब में जो चीज देखी जाती है वो ताबीर की मोहताज होती है, कभी लहजे से फर्क होता है। समझ में आया नहीं? इस वजह से हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो काम करने को कहा है शरीयत के मुताबिक है तो बात साफ है। लेकिन अगर शरीयत के मुताबिक नहीं है तो फिर उसकी ताबीर जाननी पड़ेगी, मतलब जानना पड़ेगा, और मतलब जानकर फिर उसके ऊपर अमल किया जाएगा। जैसे अगर किसी आदमी ने ख्वाब में देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नमाज मत पढ़, अब वो कहेगा जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे नमाज पढ़ने से मना कर दिया, मुझे नमाज पढ़ने की क्या जरूरत है? तो उसे कहा कि ये नहीं, हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें नमाज पढ़ने के लिए मना किया, हम भी मानते हैं, सही है। लेकिन बाज मर्तबा लहजे के बदलने से भी हुक्म बदल जाता है। पढ़ खा, समझ में आए नहीं? तब उस सूरत में वो पढ़ने के लिए नहीं कह रहा, खाने के लिए नहीं कह रहा, बल्कि डांट रहा है। तो इस तरीके से हो सकता है कि तुमको डांटा गया हो। समझ में? इस वजह से हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में अगर किसी आदमी को आए और कोई काम खिलाफ शरअ करने को कहे तो ये करना जायज नहीं है। हजरत ख्वाजा अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुताल्लिक
ایک قصہ نقل کیا جاتا ہے۔ حضرت خواجہ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کتنے اونچے درجے کے بزرگ تھے، کتنے اونچے درجے کے اللہ والے تھے، آپ حضرات سب جانتے ہیں، سمجھ میں آیا نہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ خواب دیکھا اور خواب میں نورانیت نظر آئی، اور اس نورانیت میں آواز آئی کہ میں اللہ ہوں اور اللہ بول رہا ہوں۔ سمجھ میں آ گئے؟ ابھی جو میں بات کر رہا تھا تم کو، اس میں ایک لفظ یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ کر، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا خواب ہے، شیطان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل اختیار نہیں کر سکتا، یا شیطان خواب میں آ کر تم کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہوں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بول رہا ہوں۔ ہاں، شیطان خواب میں آ کر یہ کہہ سکتا ہے کہ میں اللہ ہوں اور اللہ بول رہا ہوں۔ تعجب لگے گا آپ لوگوں کو سننے میں، لیکن ہے یہ بات اچھی طرح سمجھ لو کہ شیطان خواب میں آ کر کہہ سکتا ہے کہ میں اللہ ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان سراپا ضلالت ہے، سراپا گمراہی ہے، اور اللہ جل جلالہ و امن والوں میں دونوں صفت ہے، صفت ہدایت بھی ہے اللہ ہادی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ میں صفت ضلالت بھی ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ تو اللہ جل جلالہ میں کیونکہ صفت ضلالت بھی تھی اور اس کا مرجع، اس کی مثال یہ شیطان ہے، اس وجہ سے وہ شیطان آ کر یہ کہہ سکتا ہے کہ میں اللہ بول رہا ہوں، لیکن وہ اللہ نہیں ہوتا، جھوٹ ہوتا ہے، لیکن وہ یہ بول سکتا ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو سراپا ہدایت ہی ہدایت ہے، ذرا سی بھی کسی قسم کی بھی کوئی کجی، کوئی گمراہی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں یا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں نہیں ہے، اس وجہ سے شیطان خواب میں آ کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بول رہا ہوں۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ میں ذکر کر رہا تھا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا واقعہ، اور حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا واقعہ کتابوں میں بہت شہرت کے ساتھ لکھا ہوا ہے، مبادیات فقہ میں بھی شاید میں نے لکھا ہوا ہے۔ سمجھ میں آنے کہ حضرت خواجہ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے خواب آیا، اور وہ خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت زیادہ نورانیت پھیلی ہوئی ہے، اور ظاہر بات ہے کہ اللہ نور، اللہ تبارک و تعالیٰ نور ہے، اس لیے نورانیت کا ہونا ہی ہے۔ اور اس نورانیت میں سے ایک دم آواز آئی کہ میں اللہ بول رہا ہوں، میں اللہ بول رہا ہوں، اور یہ عبدالقادر میں تم سے بہت خوش ہوں، اور خوشی کی وجہ سے اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو چیز لوگوں کے لیے کرنی ضروری ہے، جو کرنے کا میں نے حکم دیا ہے، آج وہ میں تم سے اٹھا رہا ہوں۔ اب تم کرو تو بھی کیا، نہ کرو تو بھی کیا۔ آپ سمجھ میں آ گیا؟ اگر ہم جیسے کو نظر آیا ہوتا تو پہلا ہی کام یہ کرو کہ فجر کی چھٹی سو جاؤ، اس لیے کہ اللہ نے معاف کر دیا، پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ سمجھ میں آیا نہیں؟ حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ سوچا اور میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ حکم کا منسوخ ہونا یا حکم کا منسوخ کرنا یہ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھا۔ آج ایک آیت اتری اور کل کوئی آیت کے خلاف حکم آ گیا، منسوخ ہو گئی وہ آیت۔ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہو سکتا تھا، اب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ اس تشریف لے جانے کی وجہ سے جو کام کرنے ہیں وہ کرنے ہیں، اور جو کام نہ کرنے ہیں وہ نہیں کرنے ہیں۔ آج تو کوئی منسوخ کرنے والا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس میں۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ شیطان کی چال ہے اور شیطان کی یہ گمراہی ہے۔ حضرت خواجہ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے دل میں یہ سمجھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ شریعت کا حکم تو پوری دنیا میں سب کے لیے یکساں ہے،
ایک عبد القادر جیلانی کے لیے ایک حکم منسوخ ہو جائے یہ تو صحیح نہیں ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے یہ سوچا اور سوچنے کے بعد یہ سمجھ گئے کہ یہ شیطان کا بہکاوا ہے، یہ شیطان کی گمراہی ہے۔ اس وجہ سے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کوئی تم برا خواب دیکھو تو اعوذ پڑھو، 3 مرتبہ کہو اور اعوذ لاحول پڑھو۔ جب کہا انہوں نے اعوذ اور لاحول پڑھا تو لاحول پڑھنے کے ساتھ ہی ساری جو نورانیت نظر آ رہی تھی وہ ساری نورانیت ظلمت میں بدل گئی، اصل شیطان اپنی اصلی حالت پر آ گیا، سمجھ میں آیا؟ اور پھر کہتا ہے کہ عبد القادر تو اپنے علم کی بدولت، علم کی وجہ سے تو بچ گیا، بہت بڑے عالم تھے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، تیرے علم نے تم کو بچا دیا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میرے علم نے نہیں بچایا، مجھ کو میرے اللہ نے بچایا، سمجھ میں نہیں؟ علم کہیں کسی آدمی کو بچاتا نہیں، اللہ ہدایت دے تو آدمی بچتا ہے، اللہ توفیق دے تو بچتا ہے، کہ مجھے اللہ نے توفیق دی اس وجہ سے میں بچا۔ اب جب حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تب شیطان یہ جواب دیتا ہے کہ آج تو میرے پھندے سے بچ گیا۔ شیطان تو انہو لکم عدو مبین، شیطان تمہارے لیے کھلا دشمن ہے، اللہ نے فرما دیا، وہ ہمارے فیور میں ہمارے موافقت میں کبھی کچھ نہیں کرتا، بلکہ ہمیشہ وہ ہمارے نقصان پہنچانے کے لیے ہی جو بھی کام کرے گا یا ہم سے کروائے گا وہ ہم کو نقصان پہنچانے کے لیے ہی کرے گا۔ بہت سارے قصے ہیں، ایک آدمی ایک دیوار کے پاس لیٹا ہوا تھا، شیطان جلدی سے آیا اور اس کو اٹھایا، اٹھ اٹھ اٹھ، یہ دیوار گرنے والی۔ اب آپ سمجھیں گے کہ بھائی ایسے وقت میں جو تمہارا خاص الخاص کوئی دوست ہو وہی تو یہ مدد کر سکتا ہے، سمجھ میں آیا؟ تو اس وقت اس آدمی نے اس کو بہت بہت شکریہ ادا کیا کہ بہت بہت اچھا بھائی، تم کون ہو، تم نے آج میری جان بچائی، جیسا کہنا چاہے اس نے کہا، سمجھ میں؟ تھوڑی دیر کے بعد وہ دیوار گر گئی۔ تو یہ شیطان اس سے کہتا ہے کہ دیکھو یہ دیوار گر گئی، میں نے اس لیے تجھے یہاں سے اٹھایا کہ دیوار گر جاتی تو تو مر جاتا، دیوار گرنے سے تو مر جاتا تو تو شہیدوں میں داخل ہوتا، اور میں نہیں چاہتا کہ تو شہیدوں میں داخل ہو، میں نہیں چاہتا کہ تم شہیدوں میں داخل ہو، سمجھ میں آ گیا؟ اور بھی بہت سارے مستند واقعات حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق نقل کیا جاتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کسی وجہ سے تہجد کے لیے اٹھ نہیں سکے، صحابی تھے اور حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نور نظر تھے، پسندیدہ تھے، وہ جو کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کرتے تھے، صحابہ کی ایک خاص عادت تھی کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو کام کرتے رہے، حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد بھی اسی طریقے سے وہ کام کرتے رہے، اس میں انہوں نے کمی نہیں کی۔ جتنی نفلیں پڑھتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں، جتنے روزے رکھتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، جتنی تسبیحات پڑھتے تھے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، بعد میں بھی اسی پر وہ عمل کرتے رہے، اس میں انہوں نے کچھ کم نہیں کیا، سمجھ میں نہیں؟ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ تہجد نہیں پڑھ سکے تو صبح کو اٹھے، ظاہر بات ہے صحابی تھے، اس وجہ سے ان کو بہت زیادہ افسوس ہوا، اور زیادہ افسوس ہونے کے ساتھ ساتھ ان کو رونا بھی آیا کہ آج اللہ کے دربار تہجد کے وقت میں اٹھنا بہت ہی زیادہ مبارک ہے اور خوش نصیبی ہے، اور جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں وہ تہجد کے وقت اٹھتے ہی ہیں۔ سمجھ میں آیا کیا مجھ سے گناہ ہو گیا، کیا مجھ سے ایسی بات ہو گئی کہ جس کی وجہ سے میں تہجد کے لیے نہیں اٹھ سکا، اور بہت روئے
اور رونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہت زیادہ انہوں نے مغفرت چاہی، معافی مانگی اور بہت زیادہ توبہ کیا. سمجھ میں آ گیا؟ کہتے ہیں حکایت تو ایسی ہی ہے، لیکن میں جو بتانا چاہ رہا ہوں وہ اس پر بتا رہا ہوں کہ شیطان لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ کبھی تمہارے فیور میں کوئی بات کر ہی نہیں سکتا. اس لیے اگر شیطان کسی طرح سے بھی وہ فیور تمہیں بتائے، کسی طرح بھی تمہاری موافقت کرے، تو اس کے اوپر اعتماد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تم کو دھوکہ ہی دے رہا ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے روئے کہ صحابہ کی شان تھی، رونا ہی چاہیے تھا ان کو. سمجھنا گیا؟ دوسرے دن لیٹے ہوئے تھے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے کے امیر تھے، یعنی حاکم تھے، اور حاکم کے یہاں سیکورٹی بھی بہت ہوتی ہے. جب تہجد کی نماز کا وقت آیا تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازہ کو کھٹکھٹایا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچ میں پڑ گئے کہ میرے دروازہ کو کھٹکھٹانے والا کون؟ سمجھ میں نہیں. اس لیے کہ امیر آدمی ہو، حاکم آدمی ہو، بادشاہ آدمی ہو، وزیر اعظم ہو، اس کے دروازے پر کوئی نوک کر ہی نہیں سکتا، جا ہی نہیں سکتا. یہ کون آ گیا؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور پوچھا بھائی کون؟ تو کہا شیطان. میں شیطان بول رہا ہوں. تو کیوں آئے تم؟ کہتے ہیں تاکہ تمہاری تہجد کی نماز فوت نہ ہو جائے، اس لیے میں اٹھانے کے لیے آیا ہوں. کتنا اچھا آدمی ہے، دیکھو، تہجد کی نماز تمہاری فوت نہ ہو جائے اس لیے میں اٹھانے کا آیا ہوں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شیطان کا کام تو گمراہ کرنا ہے، تہجد سے غافل کرنا ہے. یہ تمہاری ڈیوٹی کب سے لگ گئی کہ تہجد کے لیے بھی تمہیں اٹھانے لگے؟ سمجھنا ہے؟ تو اس وقت شیطان کہتے ہیں کہ کل میں نے آپ کی تہجد ضائع کرا دی، آپ اتنا روئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تہجد پڑھنے سے زیادہ تم کو ثواب دے دیا. سمجھنا ہے؟ اتنا روئے کہ تہجد پڑھنے سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ثواب دے دیا. آج اگر پھر تم نے تہجد نہیں پڑھی، پھر رو گے تو پھر تمہیں زیادہ ثواب ملے گا. اور میں یہ کیسے برداشت کر سکتا ہوں کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں زیادہ ثواب ملے. سمجھ آ گیا؟ تو بات یہ چل رہی تھی کہ شیطان خواب میں آ کر یہ کہہ سکتا ہے کہ میں اللہ ہوں اور اللہ بول رہا ہوں، اس لیے کہ شیطان میں گمراہی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی گمراہ کرتے ہیں، تو گمراہ کا وصف ہونے کی وجہ سے. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سراپا ہدایت ہے، ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات میں، کسی عمل میں، کسی قول میں گمراہی کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور شیطان میں گمراہی کے علاوہ ہدایت کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. اس لیے شیطان خواب میں آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں بول رہا ہوں یا میں حضور ہوں، میں محمد ہوں بول رہا ہوں، اس طریقے سے وہ کہہ نہیں سکتا. سمجھنا گیا؟ باقی اس کے علاوہ ایک دوسرا مسئلہ ہے، یہ تو خواب میں دیکھنے کا مسئلہ تھا. لیکن اگر کوئی آدمی کھلم کھلا ظاہر طور پر یہ کہہ کہ دیکھو میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں، جس کو ہماری اصطلاح میں مکاشفہ کہتے ہیں، کشف کے ذریعے سے آدمی کو دکھائی دے دے، تو مکاشفہ زیادہ قوی ہے، مکاشفہ زیادہ قوی ہے یا خواب زیادہ قوی ہے؟ علماء میں ایک مستقلاً یہ بحث ہے. حضرت اکبر شیخ الحدیث صاحب نور اللہ مرکزہ نے، میں بھی بیٹھا ہوتا اور ایک مرتبہ یہ پوچھا کہ مکاشفہ میں اگر کوئی آدمی دیکھے تو وہ خواب زیادہ قوی ہے یا خواب میں کوئی دیکھے تو وہ زیادہ قوی ہے؟ میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں کیا ہے؟
یہ تو سامنے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہے، اپنی آنکھ سے دیکھ رہا ہے۔ حضرت شیخ نے بھی فرمایا، موسیٰ نے فرمایا کہ خواب میں دیکھنے کے متعلق تو کہا گیا ہے کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی کو دیکھا، لیکن مکاشفہ کے لیے یہ کہا نہیں گیا ہے، اس وجہ سے مکاشفہ کا درجہ کم ہے اور خواب کا درجہ زیادہ ہے، سمجھ میں؟ لیکن اگر کوئی آدمی اگر کہے بھی ابھی کہ میں حضور صلی اللہ پش میں مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دکھائی دیے، تو ہم اس کو، میں تو کم سے کم اس کو کہہ نہیں سکتا کہ تو جھوٹا ہے، سمجھ میں نہیں؟ اگر وہ جھوٹ کہہ رہا ہے تو اس کے مبل پر، لیکن ہمیں تو، ہمارے پاس تو کوئی معیار نہیں ہے اس کو جھوٹا کہنے کا، اس وجہ سے ہم اس کو جھوٹا نہیں کہتے۔ ہو سکتا ہے کہ دیکھ رہا ہو سکتا ہے کہ اس کی اندر میں صلاحیت ہو، بہت ذرا لمبی چلتی ہے، لیکن میں اس کو کھینچنا زیادہ نہیں چاہتا، اس وجہ سے کہ آج کل بھی بہت سارے لوگ کہہ دیتے ہیں میں نے خواب دیکھا اور یہ دیکھا، یا مجھے مکاشفہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، تو بعض حضرات کہتے ہیں کہ نہیں، اس کے لیے صوفی ہونا، متقی ہونا، پرہیزگار ہونا ضروری ہے، اگر یہی ہے تو اس کا کشف صحیح ہے ورنہ کشف صحیح نہیں ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ تمہاری یہاں کوئی لکھی ہے، کتابوں میں تو کہیں کوئی نہیں لکھی۔ ابھی میں نے بتایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمان بھی اور غیر مسلم بھی دیکھ سکتے ہیں اور دکھلائی دیتے ہیں، سمجھ میں آیا نہیں؟ ہاں، تمہیں نہ ماننا ہو نہ مانو، یہ دوسری بات ہے، سمجھ میں آیا؟ یہ کوئی تم نے جو خواب کہا یا تم نے جو بات کہی، رسول تو ہو نہیں کہ تمہاری ہر بات کو ماننا ضروری ہے، تم نہ مانو، کوئی ضرورت کی بات نہیں ہے۔ بہرحال بات چل رہی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی مکاشفہ میں دیکھے تو بھی اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو دیکھا، لیکن جو خواب کی گارنٹی ہے وہ مکاشفہ کی گارنٹی نہیں ہے۔ باقی بات وہی ہے کہ مکاشفہ میں بھی شیطان شکل بنا کر آ نہیں سکتا۔ جی، پہلی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ کو خواب میں دیکھا اس نے مجھ کو ہی دیکھا، کیونکہ شیطان میری صورت میں متمثل نہیں ہو سکتا۔ روایت کیا اس کو بخاری و مسلم میں۔ دوسری روایت حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ کو خواب میں دیکھا اس نے امر واقعی دیکھا، یعنی مجھ کو ہی دیکھا۔ روایت کیا اس کو بخاری و مسلم میں۔ فائدہ، ان دونوں حدیثوں کا ایک ہی حاصل ہے۔ مشکات کے حاشیے میں سید رحمت اللہ علیہ سے اس باب میں دو قول نقل کیے ہیں۔ اگر حلیہ شریف کے موافق صورت نہ دیکھے مگر قلب میں علم ضروری کے طور پر یہ بات القاء ہو جاوے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو آیا یہ رویت بھی صحیح ہے یا نہیں؟ جنہوں نے اس کو بھی صحیح کہا ہے، اختلاف صورت کی وجہ یہ بیان کی، یا تو یہ اس کے دیکھنے والے کی کمی ہے، جیسے مقدر آئینے میں صاف چہرہ بھی مقدر نظر آتا ہے، یا بعض آئینوں میں صورت ٹیڑھی نظر آتی ہے، تو وہ صورت تو واقعی اس مرئی کی ہے مگر خرابی آئینے میں ہے، اور یا یہ وجہ کہ وہ صورت حقیقت میں روح مقدسہ کی مثال ہے، اور مثال کے لیے اصل صورت پر ہونا ضروری نہیں۔ اور امام مازنی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی قول کو صحیح کہا ہے، اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی کہا ہے۔ کبھی تفصیل کے ساتھ میں نے ابھی حضرات کو سنا ہے۔ تیسری روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو شخص مجھ کو خواب میں دیکھے وہ مجھ کو بیداری میں بھی دیکھے گا۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا وہ مجھے بیداری میں بھی دیکھے گا۔ تو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک کی اس حدیث کا تعلق ہے تو ظاہر ہے کہ جس نے خواب میں دیکھا اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچنے کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ملاقات کی امید ہے۔ اور دوسرا مطلب ہے کہ وہ مجھے دیکھے گا یا نہ قیامت میں دیکھے گا۔ اگر قیامت میں دیکھے گا یہ ہے تو یہ بھی ایمان کی علامت ہے، ایمان کی سلامتی میں سے ہے کہ یہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے جائے گا، اور جو ایمان کی سلامتی کے ساتھ جائے گا
وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے حوض کوثر کا، اور اسی طریقے سے ملاقات وغیرہ ہوگی تو اس وقت وہاں دیکھے گا، وہ یعنی اس میں دیکھے گا۔ یا تیسری چیز جو میں نے ابھی پرسوں بتائی تھی کہ حضور سب سے پہلے جب آدمی کو دفن کیا جاتا ہے تو دفن کرنے کے بعد آدمی کے اوپر مٹی ڈال دی جاتی ہے اور قبر تیار ہو جاتی ہے اور لوگ چلنا شروع کرتے ہیں، تو میت ہمارے قدموں کی، ہمارے کھڑاؤں کی، ہمارے جوتوں کی کھڑکھڑاہٹ بھی سنتا ہے، اور اس وقت دو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، ایک کا نام ہے کرامن کاتبین، منکر اور نکیر، وہ نام نہیں ہے ان کے، اصل میں ہم نے تو نام ہی سمجھ رکھا ہے کہ منکر نکیر نام کے دو فرشتے آتے ہیں، لیکن منکر اور نکیر، منکر ایسا آدمی کہ جس کے چہرے کو دیکھ کر تم کیا ہے منکر انکار کرنے والے بن جاؤ، سمجھنا ہے نا، عجیب حالت میں سمجھ میں بھی نہیں آئے گا کہ کون ہے، کیسے آ گئے، کس طریقے سے ڈراؤنی شکل ہو، کیسی شکل، جس قسم کی بھی ہو، منکر اور نکیر آتے ہیں۔ دانے پاؤں کا انگوٹھا جو پکڑتے ہیں تو اس انگوٹھے پکڑنے کے ساتھ روح کا تعلق بدن کے ساتھ، باڈی کے ساتھ ہو جاتا ہے اور وہ بیٹھ جاتا ہے، اور جو کفن تھا وہ سارا کفن کیا ہے گر کر یہاں تک آ جاتا ہے، پختہ آ جاتا ہے۔ سمجھ میں اس فرشتوں کو دیکھ کر ہی آدھی جان تو چلی جاتی ہے، سمجھ میں آیا نہیں؟ اسی وجہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ثبت ہو بالقول الثابت، اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت مدد کرتے ہیں، یہ اچھے عمل کیے ہو، نیک عمل کیے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں ہمت عطا کرتے ہیں، اور وہ جو سوال پوچھے اس کے جواب دیتے ہیں۔ پہلا سوال یہی پوچھا کہ تمہارا پروردگار کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، اور تیسرے سوال کے متعلق آتا ہے کہ یا تو ان کے ہاتھ میں کوئی تصویر ہوتی ہے یا کوئی بات ہوتی ہے، لیکن ہمارے حضرت اقدس فرماتے ہیں کہ نہیں، جس جگہ پر بھی آدمی کی باڈی ہو وہاں سے لے کر مدینہ منورہ تک سارے جو راستے اور سارے جو پردے ہیں وہ پردے ہٹا دیے جاتے ہیں، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی قبر مبارک میں زندہ ہے اور تشریف فرما ہے، تو ان کو بتایا جاتا ہے کہ وہ آدمی جو بیٹھا ہوا ہے وہ کون ہے، نام نہیں لیا جاتا، اس لیے کہ امتحان ہے، اور امتحان میں تو ایسے ہی معمولی سوال پوچھے جاتے ہیں، تو وہ پوچھتا ہے کہ وہ بیٹھے ہوئے وہ کون ہے۔ اگر آدمی ایمان والا ہے تو وہ اسی وقت کہہ دیتا ہے کہ وہ ہمارے رسول، ہمارے حضور، ہمارے رسول ہیں، جو کیا دنیا میں آئے تھے، جن کے اوپر ہم ایمان لائے وہ ہمارے رسول ہیں۔ تو علماء کہتے ہیں کہ سب سے پہلے بہت سارے بزرگوں کو موت کی تمنا ہوتی ہے، بہت سارے بزرگوں کو یہ ہوتا ہے کہ کب مرے، جلدی مرنا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو، اس وجہ سے۔ بہرحال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا ہونا یہ اس وقت ہمارے قبضے قدرت میں نہیں ہے۔ اگر کسی آدمی کو حضور اقدس صلی اللہ، ابھی مسئلہ پہلے گزر چکا ہے لیکن پھر میں بتا دوں کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی زیارت نہ ہو تو اس کو بدنصیب، اس کو گنہگار، یا اس کو منحوس، اپنے آپ کو منحوس یا اپنے آپ کو ہلکا یا نیچا سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ جل جلالہ ومن والہ جس کے لیے جو مناسب سمجھتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرتے ہیں۔ اس لیے اگر ہمارے لیے مناسب سمجھتے تو دکھلاتے، اور ہمارے لیے مناسب سمجھا کہ نہ دکھلائے تو نہ دکھلائے، اور اسی پر بتایا کہ فراق و وصل چے باشد، فراق مانے جدائی، وصل مانے ملنا، فراق و وصل چے باشد، رضائے دوست طلب، ہمیں تو اپنے مولا کی رضامندی چاہیے، ملے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے یا نہ ملے ہمیں اس کی کوئی طلب نہیں، ہمیں تو اپنے اللہ کی رضامندی چاہیے۔ رضائے فراق و وصل چے باشد، رضائے دوست طلب کہ حیف باشد ازو غیر او تمنا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی رضا کے بغیر چاہنا کسی چیز کو،
اللہ تو نہیں چاہتے کہ تم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلاؤں اور تم چاہے کہ مجھے دیکھنا ہے، سمجھنا ہے نا؟ اللہ چاہتے ہیں کہ تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلاؤں اور تم کا مجھے نہیں دیکھنا ہے، دونوں میں سے۔ تو ایسی تمنا یہ افسوس کی بات ہے، تمہارا کام تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو تو بھی خوش نصیبی ہے، اور اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت نہ ہو تو بھی ہمارے لیے یہی سعادت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسوی کو ہمارے لیے مناسب سمجھا ہے۔ باقی ہاں، اگر کوئی چاہتا ہو تو جتنا زیادہ کسی آدمی کے ساتھ تم محبت کرو گے، جتنا زیادہ اس کو یاد کرو گے، سمجھنا ہے، تو خواب میں عموماً وہ آ ہی جاتا ہے، آ ہی جاتی ہے، نہیں خیر۔ تو اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درود شریف زیادہ پڑھو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر زیادہ عمل کرو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور یہ دکھلائی دے گا۔ لیکن اگر کسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی محنتوں کے باوجود بھی، بہت سارے لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں قرآن درود اتنی مرتبہ پڑھا پھر نہیں دیکھا، بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں دکھلائے نہ دکھلائے، باقی یہ ہے کہ تمہیں تمنا ہی نہیں ہونی چاہیے، سمجھنا ہے۔ اللہ نے مرضی چاہے تو دکھلا دیا، اللہ نے مرضی چاہے تو نہ دکھلایا، بہرحال حیف باشد ازو غیر وہ تمنا ہے۔ جی فائدہ اس میں بشارت ہے اس خواب دیکھنے والے کے لیے حسن خاتمہ کی۔ یہ جو کہا نا کہ مجھے ضرور دیکھا تھا، اس کی ایک توجہ میں نے یہ بتایا کہ اب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اب کہاں دیکھے گا؟ یا تو مرنے کے بعد، یا مرنے کے بعد آخرت میں، اور آخرت میں وہی لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں گے، انہی لوگوں کو سفارش نصیب ہوگی جو ایمان والے ہوں گے، غیر ایمان والے یہاں بھی محروم وہاں بھی محروم۔ ایک دوسری بات بھی اس کے ضمن میں بتا دوں کہ اللہ جل جلالہ و امن والوں کی، جو لوگ اللہ جل جلالہ پر ایمان لائے ہوئے ہیں، سمجھنا ہے نا، ہم لوگ الحمدللہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ و امن والوں کی ہمیں زیارت نصیب ہوگی، سمجھنا ہے نا۔ کتابوں میں تو بہت سارے واقعات لکھے ہیں، اور اس میں یہ ہے کہ بہت سے تو وہاں بیٹھے ہوں گے، جنت میں بھی بیٹھے ہوئے ہوں گے، سمجھنا ہے نہیں، لیکن جنت میں بھی بیٹھے ہوئے ہوں گے اور یہیں بیٹھے ہوئے، مجھے تو حور بھی نہیں چاہیے، مجھے تو کھانا بھی نہیں چاہیے، مجھے تو کچھ بھی نہیں چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے وہ اللہ ہی کو دیکھنے میں مصروف ہوگا۔ بہرحال اللہ جل جلالہ کی رویت ہوگی، مسلمانوں کو، ایمان والوں کو اللہ جل جلالہ کی رویت ہوگی، اور بہت ہی صاف شفاف اور کھلم کھلا رویت ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے تھے، پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاند نظر آ رہا ہے؟ کہا کہ ہاں۔ اس کو تم دیکھ سکتے ہو؟ پوری طریقے سے دیکھ سکتے ہیں، ہر جگہ سے دیکھ سکتے ہیں، اس کے دیکھنے میں کوئی پریشانی ہے؟ کہا نہیں۔ کہتے ہیں اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اچھی طریقے سے تم دیکھ پاؤ گے، سمجھ میں آ گیا؟ اور بھی بہت ساری حدیثیں ہیں جو اس وقت بھی یاد آ رہی ہے، لیکن کیا ہے، اس نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ آج اگر تقریر زیادہ کی تو کتاب رہ جائے گی، اور تقریر کم کی تو کتاب پوری ہو جائے گی، لیکن تقریر لمبی ہی ہو گئی۔ آج قیامت میں سب کھڑے ہوں گے، بخاری کی روایت ہے، سمجھنا ہے؟ جو آدمی جس کی پرستش کرتا تھا، جو آدمی جس کی پرستش کرتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا کہ اپنے اپنے معبودوں کے ساتھ الگ ہو جاؤ، سمجھنا ہے؟ تو جو چاند کی پرستش کرنے والا تھا وہ چاند کے ساتھ، جو سورج پوجا کرنے والا تھا، صبح سویرے ادھر دیکھا ہوگا تم نے، سمجھنا ہے؟ تو سورج کی پوجا کرنے والا تھا وہ سورج کے ساتھ، اور جو بجرنگ بلی کی پوجا کرنے والا تھا وہ جس کے ساتھ بھی ہو، وہ سب الگ ہو جائیں گے۔ الگ ہونے کے بعد ان کو بہت زیادہ پیاس محسوس ہوگی، سمجھنا ہے؟
प्यास महसूस होगी। तो तुमने देखा होगा गर्मी के मौसम में जब बहुत सख्त गर्मी पड़ती है, रास्ता साफ होता है तो दूर से पानी पानी हो, ऐसा शराब जिसको उर्दू में कहा जाता है, ऐसा नजर आता है। गुजराती में क्या कहते हैं उसको? जानजवाना पानी, समझ में, उसको कहते हैं शराब। उसको उर्दू में कहते हैं सीन से, बड़ी सीन से नहीं। क्या ना देखा होगा ना, समझ में आ रहा है कि नहीं? कि चट्टेल मैदान हो, मोटरवे पर जा रहे हो तुम और दूर से देखो गर्मी के मौके पर, और मोटरवे पर जैसे कि वो पानी रखा हुआ हो ऐसा महसूस होता है, तो वहां पर भी ऐसा महसूस होगा। तो पूछा जाएगा पानी, और वो दिखा है पानी, वो सारे उसकी तरफ दौड़ पड़ेंगे। वो जहन्नम की तपश का जानजुआ का पानी होगा, वो सारे के सारे सीधे जहन्नम में जाएंगे। समझ में आ गया? इस बहुत तफसील है। खैर, उसमें मुसलमान भी होंगे, खड़े होकर मैदान है, तो हिसाब किताब वाला मैदान है ये, तो वहां की कैफियत है ये। तो मुसलमान भी खड़े होंगे, ईमान वाले भी खड़े होंगे, मुनाफिक भी खड़े होंगे, और कचरे मुसलमान होंगे, वो सारे के सारे खड़े होंगे। समझ में आ गया? अल्लाह जल्ल जलालो की तरफ से आवाज आएगी कि जो जिसकी परस्तिश करता हो वो अपने खुदा के साथ चला जाए। कि मुसलमान वहीं के वहीं खड़े, दोनों किस्म के मुसलमान वहीं के वहीं खड़े। इनको पूछा जाएगा, भाई तुम नहीं जाते? कहा कि नहीं। क्या क्यों नहीं जाते? हमारा खुदा आएगा, हम उसके साथ जाएंगे। समझ में आ गया? हदीस में आता है कि अल्लाह जल्ल जलालहू कुछ और सिफत में आएंगे या किसी फरिश्ते को भेजेंगे। मुझे किसी फरिश्ते को भेजे ये मुझे पसंद नहीं आता। समझ में आया नहीं? पास हजरत तौजी करते हैं, लेकिन मुझे ये तौजी इसलिए पसंद नहीं आती कि वहां जाकर भी धोखाबाजी तो नहीं होगी। हाँ, ये तौजी मुझे पसंद है कि अल्लाह जल्ल जलालहू व मन वालों की जो सिफात है, इसमें जल्ल जलालहू व मन वालहू ये भी है। समझ में आया नहीं? और अल्लाह जल्ल जलालहू रहीम और करीम ये भी सिफत है। समझ में आ गया? अल्लाह तबारक व तआला को हम रहीम मानते हैं, करीम मानते हैं, समझ में, और अल्लाह जल्ल जलालहू जुल जलाल वल इकराम भी है, वो भी मानते हैं। समझ में? अब एक मिसाल के जरिए से मैं दौड़े वालों को समझाया करता हूँ, और वो ये कि तुम्हारे मोहतरम साहब थे मौलाना शब्बीर साहब, बहुत नरम आदमी बेचारे। समझ में आ गया? अब कभी इनको जलाल आ गया और जलाल लेकर लकड़ी लेकर मारना शुरू किया, तो तुम कहो ना यार मौलवी शब्बीर नहीं मिला, ये तो मौलवी शब्बीर नहीं है, वो तो बहुत नरम आदमी है। समझ में आया नहीं? तो अल्लाह जल्ल जलालहू व मन वालहू हमारे सामने तजल्ली डालेंगे, वो तजल्ली जलाली होगी, जलाली होगी। तो हम तो कहेंगे जलाली हमारा खुदा नहीं, हमारा खुदा तो रहीम है, तो फिर रहमत की तजल्ली डाली जाएगी। हाँ, अब ये हमारे परवरदिगार है। समझ में? फिर इसके अलावा भी अल्लाह तबारक व तआला की ज़ियारत और दीदार होता रहेगा, हर हफ्ते में एक मरतबा दीदार होता रहेगा। और अल्लाह तबारक व तआला के दीदार में कितनी फजीलत होगी, कितनी बरकत होगी, वो तो आप लोग ही समझ सकते हैं। और को देखो और उसको देखो, दोनों में क्या फर्क होता है? नहीं समझ में आ गया? नहीं समझ में आया? इस ऊपर को समझ में नहीं आया, चल जाने, समझाने की जरूरत नहीं है, ये लोग इसी लाइन से समझ जाएंगे। समझ गए? जिस आदमी को जिसके साथ मोहब्बत हो, जिस आदमी को जिसके साथ ताल्लुक हो, और वाकई में वो अच्छा भी हो, तो उसको देखने से कैसी सुकून और तमानियत होती है। दूसरे को देखो तो ऐसा नहीं होता। समझ में आया नहीं? अल्लाह जल्ल जलालहू व मन वालहू तो सरापा नूर है। समझ में आया नहीं? ये जो कुछ थोड़ा सा नजर आ रहा है वो उसकी नूर की परछाई है।
یہاں جو چہرے پر نظر آ رہا ہے یا یہ اچھائی نظر آ رہی ہے، کوئی خوبصورت نظر آئے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نور کی پرچھائی ہے. سمجھنا، جیسے رحم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 99% رحم اپنے پاس رکھی ہے اور 1% رحم لوگوں میں تقسیم کی ہے، جس کی وجہ سے ایک گائے اپنے بچے کو، ایک جانور اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہے اور اس کی پرورش کرتی ہے. یہ سنا ہوگا آپ نے، سمجھ میں آیا نہیں؟ تو اللہ جل جلالہ ومن والہ اب یہ جنت میں پہنچ گئے. جنت میں پہنچے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ بھائی آج میں تمہارے اوپر ایک بہت بڑا انعام کرنے والا ہوں. جنت کے لوگ کہیں گے اتنی بڑی نعمت ملی، جنت، اس سے بڑا انعام کیا ہوگا؟ تو پہلے کہا جائے گا کہ آج تک تو تم لوگوں کو خطرہ لگا رہتا تھا کہ ایسا کریں گے تو اللہ ناراض ہو جائے گا، ایسا کریں گے تو اللہ ناراض ہو جائے گا، اللہ کی ناراضگی کی فکر رہتی تھی. آج میں اعلان کرتا ہوں کہ میں تم سے کبھی ناراض ہونے والا نہیں ہوں، میں آج سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم سے راضی ہوں. سمجھنا ہے نہیں؟ یہ تو ایک دن تو یہ ہوگا، پھر اس کے بعد دوسرے دن ہوگا کہ آج میں تمہارے پر ایک بڑا انعام کرنے والا ہوں، بڑا احسان کرنے والا ہوں. فرمائیے، دنیا میں تو خطرہ لگا ہی رہتا تھا، مر جائیں گے تو کیا ہوگا، سارا یہی چھوٹ جائے گا، سارا یہی، مرنے کی فکر یہی ہوتی ہے کہ نہیں؟ جنت میں گئے اور وہاں مرنے کی فکر ہوئی تو کیا ہوگا؟ جنت چھوڑنا پڑے گا، وہاں تو جنت میں تو ہمیشہ ہمیشہ لینا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ دیکھو ایک چتکبلا، ایک گھیٹا لایا جائے گا، دمبا لایا جائے گا، اور کہا کہ جس سے تم ڈرتے تھے موت سے، یہ موت خود ہی موت ہے اور اس موت کو آج موت دی جا رہی ہے. چلو آج مرنے کا ڈر ہی ختم ہو گیا. اب اس کے ذریعے سے، اس لفظ سے جنتی تو خوش ہو جائیں گے، تب تو ہمیں مرنا ہے ہی نہیں، خلاص. اور جہنمی اتنے ہی زیادہ پریشان ہوں گے کہ بھائی تکلیف ہوتی تب وہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، لیکن مر کے بھی چل نہ پائے تو کہاں جائیں گے؟ اب یہ تو مرنے بھی بات نہیں ہے، اور پریشان ہوں گے. ابھی تو 2 ہوئے اور اب ایک تیسرا درمیان شارٹ کر کے جمعہ کا دن ہفتے کا ایک دن ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ جنتیوں کو بلائیں گے اور جنتیوں کو بلا کر اپنا دیدار کرائیں گے. اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار سے اتنی مسرت، اتنی سکون، اتنا اچھا لگے گا، اتنا اچھا لگے گا کہ جنت کی ساری نعمتیں اب تک کتنی اچھی لگتی تھی، وہ آئیں گے تو وہ نعمتیں کوئی اچھی نہیں لگے گی. اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار سے سمجھنا گیا. اللہ جل جلالہ ہم کو نصیب فرمائے. کافرین کو کسی صورت میں بھی کبھی بھی جلال تو ملے گا، غصہ تو ہوگا پردے کے پیچھے یا تو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نہیں ہوگا. دیدار صرف ایمان والوں کو ملے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور حضرات کو نصیب فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.